وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. صدق الله العظيم. صد احترام بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ جمعے میں ہم نے حج کرنے کی فضیلت اور حج نہ کرنے پر وعید اس حوالے سے گفتگو کی تھی۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھانا ہے۔ ادھر مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے ہدایت آئی ہے کہ مسجد کی اہمیت، مسجد کی فضیلت، مسجد کے مقاصد اس حوالے سے جمعے میں خطاب ہو، تو انشاءاللہ اس سلسلے کو مکمل کر کے ہم آئندہ اس کا آغاز کریں گے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرو کہ وہ بیت اللہ آئیں، پیدل چل کر کے آئیں، سواریوں پر سوار ہو کر کے آئیں، دور دراز علاقوں سے آئیں، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ منافع علماء یہ کہتے ہیں یہاں پہ نکرہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شمار منافع کی اور فوائد کی جو کثرت ہے اس کا مشاہدہ کریں، وہ آ کر کے دیکھیں، اسے حاصل کریں۔ تو حج اسلام کا جو اہم رکن ہے، اس کے بے شمار منافع اور فوائد ہیں۔ اصل چیز احکام پر عمل کرنے میں اللہ کی رضا پیش نظر ہوتی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے ہر حکم پر عمل کرنے میں اللہ ہمارا خالق ہے، وہ بہتر جانتا ہے ہمارے لیے کیا چیز مفید ہے، لہذا جو احکام بھی ہمیں دیے گئے وہ ہمارے لیے مفید ہیں، اس میں ہمارے لیے منافع اور فوائد ہیں، اور جن چیزوں سے ہمیں روکا گیا وہ ہمیں سمجھ میں آئے نہ سمجھ میں آئے، یقیناً اس میں ہمارے لیے مضرات اور نقصان دہ پہلو ہیں۔ حج کے جو منافع اور فوائد ہیں، پہلے اس کا تذکرہ ہم کریں گے، پھر حج پر جانے والے یہ منافع کیسے حاصل کریں، ان کے لیے ہدایات۔ تو یہ منافع دنیاوی بھی ہے اور اخروی بھی ہے۔ اخروی فائدہ ہماری عبادتیں، ہماری تلاوت، ہمارے ذکر و اذکار، ہماری ساری محنتیں اس لیے ہیں کہ رب ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں جنت مل جائے۔ تو جنت کے حصول کا بہترین ذریعہ
ایک اعلیٰ اور عرفہ ذریعہ حج بیت اللہ ہے۔ محمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور کا بدلہ تو بس جنت ہے۔ حج مبرور مسلمان کو جنت تک پہنچا کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ اسی طرح حج کا اخروی فائدہ یہ بھی ہے کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں جب اسلام کی محبت آئی تو میں حاضر خدمت ہوا اور میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا، انہوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ آپ حیران ہوئے کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا تشتریط ماذا، کیا شرط لگانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا میں یہ شرط لگانا چاہتا ہوں کہ میں اسلام میں داخل ہو جاؤں تو میرے سارے گناہ مٹا دیے جائیں، سب کو معاف کر دیا جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمرو کیا تمہیں یہ معلوم نہیں ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام سابقہ زندگی کے جتنے گناہ ہیں سب کو مٹا دیتا ہے، سب کو ختم کر دیتا ہے۔ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، ہجرت ماضی کے سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، حج بھی اسی طرح پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تابعوا الحج والعمرہ، او قال تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ مسلسل کیا کرو، ایک حج کے بعد دوسرا حج، تیسرا حج، اسی طرح عمرے مسلسل کیا کرو، لگاتار کیا کرو، ایک کے بعد دیگرے کیا کرو۔ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، یہ فقر کو بھی مٹاتے ہیں، گناہوں کو بھی مٹا دیتے ہیں۔ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خُبُثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، او كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، جیسے لوہار کی جو بھٹی ہوتی ہے یہ لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے، سونے اور چاندی کے زنگ کو ختم کر دیتی ہے، اسی طرح حج اور عمرہ مسلسل کرنا یہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ پھر حج کے دنیاوی بے شمار فوائد ہیں۔ ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے فقر کو دور فرما دیتا ہے، محتاجی کو دور کر دیتا ہے، رزق میں کشادگی ہو جاتی ہے، فراخی ہو جاتی ہے، وسعت ہو جاتی ہے۔ ہماری محنتوں کا محور اور ساری تگ و دو یہی ہوتی ہے کہ رزق میں کشادگی ہو جائے، رزق میں اضافہ ہو جائے، مال کی بہتات ہو جائے۔ تو حج رزق میں اضافے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہزاروں سال سے حج کا سلسلہ ہے، لیکن تاریخ میں ایک بھی فرد ایسا نہیں ملے گا کہ جس نے حج کیا ہو اور حج کرنے کی وجہ سے وہ فقیر ہو گیا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں حج پر گیا تھا، وہاں پیسے جا کر کے خرچ ہوئے، اس لیے میں واپس آ کر کے فقیر ہو گیا، محتاج ہو گیا، قلاش ہو گیا۔ اس کے برعکس، اس کے برخلاف بے شمار حجاج ایسے ہیں جو وہاں سے واپس ہوئے تو
ایسی برکتوں کے دہانے کھل گئے کہ بے شمار رزق ہے، دکانوں پر دکانیں خرید رہے ہیں، فلیٹ پر فلیٹ خرید رہے ہیں، زمینیں کثرت سے خرید رہے ہیں۔ تو یہ جو ہمارا وسوسہ ہے، جو وہم ہے، جو توہم ہے، جو خیال ہے کہ اتنے پیسے لگتے ہیں، اس پر پیسے خرچ کریں گے تو پھر گھر کا کیا ہوگا، دکان کا کیا ہوگا، بچوں کی شادیوں کا کیا ہوگا، یہ ہماری خام خیالی ہے۔ اگر ہم حج پر جائیں گے تو ہمارے رزق میں برکت ہوگی، ہمارے رزق میں کشادگی اور کسائش ہوگی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حجج تترى وعمر نسق تدفع میتۃ السوء وتدفع الفقر۔ مسلسل حج کرنا، مسلسل عمرے کرنا، یہ فقر کو دور کر دیتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی فائدہ ہے کہ بری موت سے حفاظت ہوتی ہے۔ میتۃ السوء، بری موت یہ کیا ہے؟ بری موت میں یہ بھی شامل ہے کہ آدمی غفلت کی حالت میں دنیا سے جائے، اللہ یاد رہا۔ بری موت یہ بھی ہے کہ آدمی معصیت کے کاموں میں غرق تھا، گناہ کرتا ہوا دنیا سے جائے۔ اسی طرح بری موت یہ بھی ہے کہ آدمی ڈوب کر کے مر جائے، جل کر کے مر جائے، کسی دیوار کے نیچے دب کر کے مر جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بری موت سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور امت کو آپ نے اس چیز کی تعلیم دی۔ حادثاتی موت ہے، جل کر کے موت ہے، ایکسیڈنٹ والی موت ہے، ایسی ایسی موتیں ہوتی کہ آدمی بھول نہیں پاتا زندگی بھر، جسم کے پرخچے اڑ جاتے ہیں۔ تو حج کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ حج کرنے سے آدمی کی بری موت سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ پھر حج کے فوائد اور مقاصد میں یہ ہے کہ ہمیں اس لیے بلایا جا رہا ہے کہ ہم وہاں جا کر کے تجلیات کا مشاہدہ کریں، وہاں جا کر کے اپنے مرکز کو دیکھیں، وہاں جا کر کے اتحاد کی تعلیم ہمیں ملتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأبیض علی اسود ولا لأسود علی ابیض الا بالتقوی۔ تو اس کا مظاہرہ ہوتا ہے، اس کا پیغام ملتا ہے۔ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ رنگ کی وجہ سے، کلر کی وجہ سے، علاقے کی وجہ سے، ملک کی وجہ سے کسی کو کوئی برتری اور امتیاز حاصل نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں محبوب اور مقبول اور سربلند اور سرخرو وہی ہے جو متقی اور پرہیزگار۔ اس کا مظاہرہ وہاں پر ہوتا ہے، کسی بھی علاقے کا ہو، کسی بھی رنگ کا ہو، امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، رعایا ہو، سب کی ایک ہی حیثیت ہے، ایک ہی لباس میں سب ملبوس ہیں، ایک ہی نعرے سب کی زبانوں پر ہیں، اور ایک ہی زبان میں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں گونج رہی۔ یہ اتحاد کی بھی تعلیم ملتی ہے، جس سے ہمارا اجتماعی فائدہ کہ تمہیں اس طرح زندگی گزارنا، ایک ہو کر کے، متحد ہو کر کے، متفق ہو کر کے اس طرح زندگی گزارو گے، دنیا میں بھی تمہیں سرخروئی حاصل ہوگی، آخرت میں تو بہرحال تمہیں کامرانی ہوگی۔ یہاں ہمیں اس لیے بلایا جا رہا ہے کہ ہم اپنے ماضی کو یاد کریں، ماضی سے ہمارا ربط پیدا ہو۔
انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم نے جو عظیمت کی داستانیں رقم کی ہیں، سیدنا اسماعیل علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا، اور انبیاء کرام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، سب کے جو واقعات اور اسلامی تاریخ جو وہاں سے وابستہ ہے، خاندان ابراہیمی ایک ایک چیزیں ان کی یادگار، ان کی تسلیم و رضا، ان کا عشق اللہ سے، ان کی وفا اللہ سے، ان کی قربانیاں دین کے لیے، اللہ کے حکم کے آگے ہر چیز قربان کر دینا، اس کا مشاہدہ ہوتا ہے، وہ چیزیں یاد آتی ہیں کہ اللہ کے محبوب اور مقرب بندے ایسے ہوتے ہیں جو سب کچھ قربان کر دیتے، وہ چیز وہاں نظر آتی، وہاں مائے زمزم نظر آتا ہے، صفا مروہ کی سعی کرنا، پھر وہ جو مخصوص انداز سے دوڑ ہوتی ہے، جو رمل کیا جاتا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے واپس آئے، صحابہ کرام ذرا کمزور نظر آ رہے تھے، تو کفار مکہ نے طعنہ دیا تھا کہ دیکھو یہاں سے چلے گئے، مدینے میں تھے تو کیا حالت ہو گئی، کیسے دبلے پتلے ہو گئے، کیسے کمزور اور لاغر ہو گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ذرا پہلوانوں کی چال چل کے انہیں دکھاؤ، وہ جو موڈا ہلاتے ہوئے چلتے ہیں، یہ ماضی سے ہمیں جوڑنا ہے کہ اس طرح ہماری زندگی ہونی چاہیے۔ اب وہ علت تو نہیں رہی، اب کوئی اس طرح کہنے والا، طعنہ دینے والا نہیں رہتا، لیکن ہمیں اس سے جوڑنا، ہمیں اس چیز کو یاد رکھنا، اس لیے ہمیں بلایا جا رہا ہے، لہذا ہمیں اس کی تیاری کرنا چاہیے، ہمیں اس کے لیے انتظامات کرنا چاہیے، ہمیں اس کے لیے اسباب و وسائل جمع کرنے چاہیے، اور جنہیں اس بار حج کی توفیق ہو رہی ہے یا آئندہ توفیق ہو، انہیں خاص طور پہ چند بنیادی باتوں کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز، ہر عمل میں اخلاص ہونی چاہیے، تو حج کی عبادت میں بھی اخلاص ہونا چاہیے، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ لوگ ہمیں حاجی کہیں، لوگوں میں میں حاجی مشہور ہو جاؤں، یہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے لوگ، چار طرح کے لوگ ہوں گے حج کرنے والے۔ بادشاہ اس لیے حج کریں گے کہ انہیں انجوائے کرنا، انہیں سیر و تفریح کرنا، جیسے دنیاوی دیگر ممالک کا اور خوبصورت مقامات کا سفر کرتے ہیں، ایسے ہی یہ بھی سفر ان کا ہوگا سیر و تفریح کے لیے۔ تو اگر یہ نیت ہے تو پھر کیا مکے کا سفر، خانہ کعبہ کا سفر، کیا یورپ کا سفر، بوتھ آر ایکول، دونوں برابر ہے، پھر یہ حج مقبول نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح عمرہ یہ تجارت کے لیے سفر کریں گے حج کا، فقراء یہ بھیک مانگنے کے لیے حج کا سفر کریں گے، علماء اور قراء یہ شہرت کے لیے، ریاکاری کے لیے کہ ہم نے اتنے حج کیے، ہم اتنے بڑے حاجی، اس لیے سفر کریں۔ جو حج پر جاتے ہیں کتنے انتظامات ہوتے ہیں، کتنے تکلفات ہوتے ہیں، ہم سب اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ دعوتوں پہ دعوتیں چل رہی، پورا خاندان جمع ہے، رشتہ دار جمع ہیں، دوست و اقارب، ایسا لگتا ہے یہیں سے حج مقبول ہو گئے۔ یہاں تو ڈرتے ہوئے جانا چاہیے کہ اتنا سب کچھ قربان کرنے کے باوجود گھر بار چھوڑ دیا، یہ موت کی یاد دلاتا ہے، جیسے موت آدمی سے سب کچھ چھین لیتی، بس کفن کے ساتھ جاتا ہے، ایسے ہی مختصر توشہ ہے اور احرام پہن کر کے سب کچھ چھوڑ دیا، گھر بار بھی، وطن بھی، اعزاء اقربا بھی، مال و دولت بھی بقدر ضرورت ساتھ لے کر کے جا رہا۔ یہاں تو ڈرتے ہوئے جانا چاہیے کہ اتنا قربان کرنے کے بعد مال بھی، جان بھی، ساری چیزیں پھر بھی پتہ نہیں قبول ہو کہ نہ ہو۔ یہ دعوتیں چلنا، لوگوں کو جمع کرنا، محفلیں سجانا اور
رخصت کرنے کے لیے 50 لوگوں کا ہجوم، رشتہ داروں کا، خاندان کے لوگوں کا، اعزاء اقربا کا، یہ سارے تکلفات یقیناً نہیں ہونے چاہیے، یہ مقصد کے خلاف ہے۔ پھر واپسی پر کتنے انتظامات ہوتے ہیں، کتنے تکلفات ہوتے ہیں، یہاں اخلاص ہونا چاہیے۔ اللہ کے لیے حج کرنا ہے، کچھ تو پہلے ایسے انتظامات کرتے ہیں، ایسے تکلفات کرتے ہیں، ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ وہ اخلاص کے خلاف ہوتی ہیں، اور کچھ لوگ واپس آنے کے بعد وہ ساری حرکتیں کرتے ہیں، اور بعض لوگ تو اس پر ناراض ہو جاتے ہیں اگر حاجی نہ کہا جائے یا حجن صاحبہ نہ کہا جائے۔ بعض لوگ بہانے تلاش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بتلاتے ہیں کہ ہم نے اس طرح اتنے حج کر لیے۔ یہ اپنے اکابرین نے ساری چیزیں اس کی نشاندہی کی تاکہ ہماری اصلاح ہو۔ حکیم الامت فرماتے کہ ایک صاحب کے یہاں مہمان ہوئے تو انہوں نے اپنے حج کو بتلانے کے لیے کہا اپنے خادم سے کہ فلاں جو مٹکا ہے جو دوسرے حج پر ہم لے کر کے آئے تھے اس کا پانی لے کر کے آؤ۔ تو اس طریقے سے بھی لوگ اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ بعض حاجی اور حجن صاحبہ تو اس طرح لوگوں کو احساس کمتری کا شکار کرتی ہے کہ آپ نے یہ نہیں دیکھا، آپ نے یہ نہیں دیکھا، آپ یہاں نہیں گئے، آپ نے جبل نور نہیں دیکھا، آپ نے سیدنا امیر حمزہ کی قبر پر حاضری نہیں دی۔ اگر آپ یہاں نہیں گئے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں غار ثور میں جہاں چھپے تھے آپ یہاں نہیں گئے، آپ نے کیا دیکھا؟ آپ کا حج ہی کیا ہوا جب آپ یہاں نہیں گئے؟ تو اس طرح بھی اپنی بڑائی اور برتری اور فخر و غرور کو پیش کیا جاتا ہے، اس کا اظہار کیا جاتا ہے۔ بہرحال حج جانے سے پہلے، حج کرنے کے بعد اس کا خاص خیال کرنا چاہیے کہ کوئی تکبر، فخر نہ آئے، ریاکاری نہ ہو، شہرت اور نام و نمود یہ مقصود نہ ہو۔ پھر اس سفر کے لیے ہم حلال اور طیب مال کا استعمال کریں۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیب، اللہ طیب ہے، پاکیزہ ہے، حلال اور پاکیزہ مال ہی اللہ قبول کرتا ہے۔ اور اللہ نے اپنے انبیاء کو اس بات کا حکم دیا جس کا امتوں کو بھی حکم دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں پاکیزہ کھانے کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا تذکرہ کیا، لمبا سفر کر کے مکے پہنچتا ہے، اشعث اکبر، پراگندہ حالت ہے، پراگندہ بال ہے، یمد یدیہ، اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے، یا ربی کی صدا لگاتا ہے، لیکن اس کی حالت یہ ہے مطعمہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام، غذی بالحرام، اس کا لباس بھی حرام ہے، اس کا کھانا بھی حرام ہے، اس کا پینا بھی حرام ہے، حرام غذا سے اس کی پرورش ہوئی ہے، پروان چڑھا ہے۔ آپ نے فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی دعائیں کہاں سے قبول ہوں گی؟ اذا حججت بمال اصله سحت فما حججت ولكن حجت العیر، شیخ سعدی نے کہا، اس کا ترجمہ کسی نے کیا کہ جب تم حلال مال سے حج نہیں کر رہے ہو، حرام اور سود والے مال سے حج کر رہے ہو، تو تم نے حج نہیں کیا، تمہارے اونٹ نے حج کیا ہے، تمہارے ساتھ وہ گیا تو حج تو اس کا ہوا ہے، تمہارا حج نہیں ہوا ہے۔ تو اس کا خاص خیال ہونا چاہیے کہ اس سفر پہ حلال اور طیب اور پاکیزہ مال لے کر کے جائیں، حلال اور طیب مال سے اس حج کو کیا کریں۔ لیکن شیطان اس طرح بھی پٹی پڑھاتا ہے کہ اب مال ہی کس کا حلال رہ گیا، سب میں حرام کی آمیزش ہو جاتی ہے، کہاں کس کا حلال مال، لہذا حج ہی نہ کرو۔ تو یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ پھر وہ وعید یاد رکھنا چاہیے، ادھر تو یہ صورتحال اگر حج نہیں کریں گے فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، تو یہودی یا نصرانی ہو کر کے مرے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ تو یہ شیطان اس طرح بھی پٹی پڑھاتا ہے، اس طرح بیوقوف بناتا ہے کہ حج کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، جب سب کے مال اس طرح پاک اور پاکیزہ نہیں ہے، طیب نہیں ہے۔
اسی لیے فقہا اس چیز کو سمجھیں، انہوں نے اس طرح کی باریکیوں کو بہت سختی کے ساتھ اس سے روکا ہے کہ آدمی وہمی بن جائے، وسوسوں کا بلا وجہ شکار ہو جائے۔ ہاں، آپ کا مال، آپ کا سورس آف انکم اور جو تجارت کے ذرائع اس کا تذکرہ کریے علماء سے، فقہا سے، وہ بتا دیں گے واضح طور پر۔ بلا وجہ وسوسوں کا شکار ہونا فقہا نے کہا ہے۔ بعض لوگ اس طرح کے قصے بیان کرتے ہیں کہ میرا جانور تو فلاں کے کھیت میں چلا گیا، اب اس کے کھر میں جو مٹی لگ گئی وہ مٹی میرے کھیت میں بھی آ گئی، اب اس میں جو پیداوار ہوئی لہذا میرا مال اور میری غذا اور اناج سب کچھ حرام ہو گئے۔ تو فقہا فرماتے ہیں ایسے لوگوں کا دماغ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، سزا دینے کی ضرورت ہے۔ اور یہ مسئلہ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ گندم کا ایک دانہ لے کر کے شور مچاتا پھرے یہ کس کا ہے کس کا ہے، اسے کوڑے لگا، اسے سزا دو۔ بہرحال بلا وجہ کے وسوسے کا شکار نہیں ہونا، اپنی سی پوری کوشش کرنا کہ حلال اور طیب مال لے کر کے جائیں۔ پھر آخری بات، ہم جہاں جا رہے ہیں جس مقدس مقام پر، وہاں کی ایک ایک چیزیں جہاں سے اسلام کی تاریخ وابستہ ہے، وہاں کی ایک ایک شے کا احترام کریں۔ بعض لوگ وہاں پہنچ کر کے شکوے شکایت، یہ ایسے ہیں، گاڑی والے ایسے ہیں، اور انتظامات کرنے والے ایسے ہیں، ان کی حرکتیں ٹھیک نہیں، یہ پریشانی، دنیا بھر کی پریشانیوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور جھگڑے بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے خاص طور پہ حج میں اس چیز کا تذکرہ ہے، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ۔ اس نے اللہ کے لیے حج کیا، اس میں فسق و فجور نہیں کیا، لغو باتیں نہیں کی، لڑائی جھگڑا نہیں کیا۔ یہ صبر کا مرحلہ ہوتا ہے۔ سفر میں مشقتیں ہوتی ہیں، اب بے شمار سہولتیں ہیں، اس کے باوجود مشقتیں ہوتی ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، دشواریاں پیش آتی ہیں۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے، لغو باتیں نہیں کرنی ہے۔ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ ایک صاحب تو باقاعدگی سے، انہیں لکھنے کا شوق تھا، قلم کار تھے، تو وہاں کے حالات، وہاں کی جو ایسی چیزیں جو ناگوار گزر رہی اسے قلم بند کرتے تھے اور یہاں کے اخباروں میں بھیجتے تھے۔ ان کے دور یہاں یہ پریشانی ہوتی ہے، یہاں یہ دقتیں ہوتی ہیں، یہاں یہ پریشانی ہوتی ہے۔ حضرت کے پاس آئے پوچھنے کہ آپ بتائیے کیا کیا تکلیفیں ہوئیں، کیا کیا پریشانیاں ہوئی؟ تو حضرت نے کہا مجھے تو کوئی پریشانی نہیں ہوئی، مجھے تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، سب چیزیں بہت اچھی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہی خرابی، ہندوستان والوں میں اتفاق نہیں ہوتا۔ کیا کرنے گئے ہیں آپ؟ وہاں عاشق بن کر کے، مجنوں بن کر کے جانا ہے۔ تو جو عاشق ہو اسے ان چیزوں سے کیا پرواہ ہوتی، راستہ کیسا ہے، ہوٹل کیسا ہے، وہ تو بس مست رہتا ہے، نعرہ ہی نعرہ لگاتا ہے۔ وہاں کی ہر شے سے محبت ہوتی ہے، ایک ایک چیز کا احترام کرتا ہے۔ اس لیے وہاں کی ایک ایک شے کا احترام کریں، اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری دیں، اور اپنے لیے بھی دعائیں کریں، امت کے لیے بھی دعائیں کریں، اور جو جانے والے ہیں ان سے جو لوگ درخواستیں کرتے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ یہ مزاج بنائیں کہ ہم جو درخواستیں کریں دعا کی، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں حجاج کی، تو ہم یہ اپنے لیے دعائیں کروائیں، یہ فرمائشیں نہ کریں یہ سامان خرید لائیں، یہ لے آئیں، اور وہ بھی بیچارے جا کر کے اپنے قیمتی اوقات مارکیٹنگ میں اور شاپنگ میں ضائع کریں وہاں۔ تو ہمیں بھی یہ مزاج بنانا چاہیے، حجاج کرام کو بھی یہ مزاج بنانا چاہیے، وہاں سے ہدایت لینے گئے ہیں، برکتیں لینے گئے ہیں اور دعائیں قبول کروانے گئے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے گئے ہیں، تو یہ ساری چیزیں لے کر کے آئیں۔ ہاں، وہاں کا جو تبرک ہے، مکے سے مائے زمزم، مدینے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک سے کھجور لے کر کے آئیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے، ہم سب کو اپنے در کی حاضری کی سعادت مرحمت فرمائے۔ جو لوگ اس سال حج کے لیے جا رہے ہیں اللہ سب کو حج مقبول و مبرور کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔